کہانی سچائی کا خزانہ۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں یوسف نام کا ایک غریب مگر ایماندار نوجوان رہتا تھا۔ اس کا گھر کچی مٹی سے بنا ہوا تھا۔ اس کے پاس صرف چند بکریاں تھیں جن سے وہ اپنا گزارا کرتا تھا۔ یوسف کی ماں اکثر اسے نصیحت کرتی تھی، بیٹا، دنیا میں سب سے بڑی دولت ایمانداری ہے۔ جو سچ کے راستے پر چلتا ہے اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ یوسف اپنی ماں کے ہاتھوں کو دل سے مانتا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک خواہش ضرور تھی کہ وہ بھی ایک دن امیر بنے اور اپنی ماں کو ساری خوشیاں دے۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی کہ قریبی پہاڑوں میں ایک پرانا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ جو اسے ڈھونڈ لے گا وہ ہمیشہ کے لیے امیر ہو جائے گا۔ یہ سن کر بہت سے لوگ خزانے کی تلاش میں نکل پڑے۔ یوسف نے بھی سوچا، شاید یہ میرے خواب پورے کرنے کا موقع ہے۔ وہ اپنی ماں سے اجازت لے کر پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستہ بہت مشکل تھا، تیز دھوپ، پتھریلی زمین اور سنسان ماحول، لیکن یوسف نے ہمت نہیں ہاری۔ چند گھنٹوں بعد اسے ایک بوڑھا آدمی راستے میں ملا۔ وہ بہت کمزور لگ رہا تھا اور پانی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ بوڑھے نے کہا، بیٹا، مجھے تھوڑا پانی دے دو، میں بہت پیاسا ہوں۔ یوسف کے پاس پانی بہت کم تھا جو اس کے اپنے سفر کے لیے ضروری تھا۔ اگر وہ پانی دے دیتا تو شاید خود مشکل میں پڑ جاتا۔ وہ کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر اسے اپنی ماں کی بات یاد آئی۔ اس نے فوراً اپنا پانی بوڑھے کو دے دیا۔ بوڑھے نے پانی پیا اور مسکرا کر کہا، اللہ تمہیں اس نیکی کا اجر دے گا۔ یوسف نے اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا اور آگے بڑھ گیا۔ کافی دیر بعد وہ ایک غار کے سامنے پہنچا۔ غار کے اندر اندھیرا تھا، لیکن اندر سے ہلکی سی چمک نظر آ رہی تھی۔ وہ ہمت کر کے اندر داخل ہوا۔ اندر جا کر اس نے دیکھا کہ واقعی وہاں ایک خزانہ تھا، سونے کے سکے، زیورات اور قیمتی چیزیں۔ یوسف کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں، لیکن جیسے ہی وہ خزانہ کے قریب پہنچا، اچانک ایک آواز آئی، رکو! یوسف چونک گیا۔ سامنے وہی بوڑھا آدمی کھڑا تھا، مگر اب وہ کمزور نہیں بلکہ ایک طاقتور اور نورانی شخصیت لگ رہا تھا۔ بوڑھے نے کہا، یہ خزانہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، صرف وہی اسے لے سکتا ہے جو سچا اور نیک ہو۔ یوسف نے سچ سچ اپنی پوری کہانی سنا دی، اپنی غربت، اپنی ماں کی نصیحت اور پانی دینے کا واقعہ۔ بوڑھا مسکرایا اور بولا، یہ خزانہ تمہارا ہے، لیکن ایک شرط پر۔ یوسف نے پوچھا، کیا شرط ہے؟ بوڑھے نے کہا، تم اس دولت کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے بھی استعمال کرو گے۔ یوسف نے فوراً وعدہ کر لیا۔ جیسے ہی اس نے وعدہ کیا، بوڑھا آدمی اچانک غائب ہو گیا۔ یوسف نے خزانہ اٹھایا اور خوشی خوشی اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی ماں کے لیے اچھا گھر بنایا، پھر گاؤں کے غریب لوگوں کی مدد شروع کر دی۔ اس نے ایک مدرسہ بنوایا، لوگوں کے لیے پانی کا کنواں کھودوایا اور یتیم بچوں کی مدد کی۔ آہستہ آہستہ پورا گاؤں خوشحال ہو گیا۔ لوگ یوسف کی عزت کرنے لگے اور اسے ایک نیک انسان کے طور پر یاد رکھنے لگے۔ ایک دن یوسف کی ماں نے مسکرا کر کہا، بیٹا، میں نے کہا تھا نا، سچائی سب سے بڑا خزانہ ہے۔ یوسف نے جواب دیا، اماں، آج مجھے سمجھ آیا کہ اصل دولت سونا نہیں بلکہ نیکی اور ایمانداری ہے۔ سبق: نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، ایمانداری سب سے بڑی دولت ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے والا ہی اصل کامیاب انسان ہوتا ہے۔